طاعة الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صلوات. التماس کر رہا ہوں ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص مرحوم مغفور سید مظہر حسین زیدی ابن سید ظفر حسین زیدی سیدہ ممتاز فاطمہ بنت مولانا سید شمس الحسن زیدی ابرار کاظمی صاحب مرحوم آپ سب کے مرحومین شہدائے ملت شہدائے دفاع وطن رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. میرے ذہن میں کچھ بیمار ہیں مریض ہیں خاص دعاؤں کے لیے کہا گیا ہے خاص حاجات کے لیے کہا گیا ہے. آپ کے ذہنوں میں بھی جو آپ کے اعزاء اقربا میں پڑوسیوں میں متعلقین میں برادری کے لوگوں میں ملنے والوں میں جو بیمار ہیں ان سب کی شفا کے لیے خاص حاجات کی برابری کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں. ایک اور بلند صلوات ہدیہ کریں. سورہ مبارکہ صف کی 4تھی آیت ہے اور اس آیہ کریمہ پہ ایک مرتبہ پھر غور کرنے کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. تیسرا مرحلہ بیان ہے. ارشاد ہو رہا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ. بتحقیق اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں جہاد کرتے ہیں ایسے صف بستہ ہو کر صفن ایسے صف بستہ ہو کر کانہم بنیان مرصوص کہ گویا وہ صف
سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ اینٹوں میں مسالہ لگایا جاتا ہے تاکہ وہ اینٹ سے جڑ جائے، تو وہ جو مسالے ہوتے ہیں نا، اس مسالے میں سیمنٹ آپ کیا کیا وہ آپ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن ایک چسپ ہوتی ہے، ایک چسپندگی ہوتی ہے، ایک دھات ہوتی ہے، ایک مایا ہوتا ہے جسے سیسا کہتے ہیں، کہ جس کے بعد وہ ایک دوسرے سے اینٹیں اتنی مضبوطی کے ساتھ جڑ جاتی ہیں کہ وہ اینٹیں ٹوٹ سکتی ہیں مگر اینٹیں جدا نہیں ہو سکتی، یعنی ان کو توڑا جا سکتا ہے مگر انہیں جدا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو کیفیت ہے مضبوطی کی، اسے کہتے ہیں سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ بنیان صفن کانہم بنیان مرصوص، ایک ایسی صف جو گویا سیسا، ایک ایسی دیوار جو گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو، یعنی اتنی مضبوط ہو کہ پہاڑ ہٹ جائیں وہ نہ ہٹنے پائے۔ لوگ اس کی جو صف کی کیفیت ہے، صف بستگی جو ہے، اسے توڑنے نہ پائیں، دنیا کی کوئی طاقت اسے ختم نہ کرنے پائے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو توڑ نہ پائے۔ وہ ایک مضبوط صف بستہ مجاہدوں کی سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان اللہ یحب الذین، یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ یہ محب خدا نہیں ہے، یہ محبوب خدا ہے۔ اسے اجازت دیجئے کہ آئندہ کی مجلس میں عرض کروں، ایک صلوات ہدیہ کریں محمد۔ اس آیہ کریمہ میں جو پیغامات ہیں، ان پیغامات میں جو پیغام آج کی مجلس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ پیغام ہے مجاہدوں کی ہمت۔ پہلے تو میرے بچوں جوانوں آپ کے ذہن میں رہے، پہلے تو آپ کے ذہن میں یہ رہے کہ ہر شخص مجاہد ہو سکتا ہے، یعنی خاص بھرتی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے مجاہدوں کو پہلے ہی لا الہ الا اللہ کہنے پہ بھرتی کر لیا۔ یہ جو محمد الرسول اللہ آپ نے کلمہ پڑھا ہے نا، یہ آپ کی بھرتی کا اعلان ہے۔ اور جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ بھی پڑھ لیا ہے، پھر ان کا جہاد ہی کچھ اور ہے، یعنی اور مزید مضبوطی اور مزید ذمہ داریاں اور مزید استقامت، بہادری۔ تو ہم سب مجاہد ہو سکتے ہیں، بلکہ ہم سب مجاہد ہیں۔ اب اور بات ہے کہ ہر ایک کے پاس ہر ایک کی تلوار علیحدہ ہے، جی ہر ایک کی تلوار علیحدہ ہے۔ کسی کا قلم اس کی تلوار ہے، کسی کی زبان اس کی تلوار ہے، جی اور یاد رہے کہ تلوار ہو اور بازو نہ ہو تو اس تلوار کا کیا کریں گے؟ اور یاد رہے کہ تلوار کے ہونے کے ساتھ بازو کا ہونا ضروری ہے، مگر بازو کے ہونے کے ساتھ تلوار ہونا ضروری نہیں ہے۔ نہیں، میں اور لفظوں کو بہتر کرتا ہوں، یعنی تلوار اگر ہے تو اس کے لیے تو بازو ضروری ہے، مگر اگر بازو ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے تلوار ہو۔ یہ وہی فلسفہ ہے جو علامہ اقبال نے بیان کیا ہے۔ بغیر عصا کے، انوار صاحب، بغیر عصا کے کلیمی ہے کار بے بنیاد۔ علامہ اقبال کا شعر سنا رہا ہوں آپ کو۔ بغیر عصا کے کلیمی ہے، توجہ ہے بات کی، بغیر عصا کے کلیمی ہے۔ ایک صلوات اور پڑھیں۔ ایک اور صلوات۔ بغیر عصا کے کلیمی ہے، علامہ اقبال کہہ رہے ہیں، بغیر عصا کے کلیمی ہے کار بے بنیاد، خودی میں ڈوب کر ضرب کلیم پیدا کر۔
اپنے وجود کو تلوار بناؤ نا، اپنے وجود کو تلوار بناؤ، اپنے وجود کو قلم بنا لو۔ مولا علی کی آنکھیں عین اللہ نہیں تھیں، علی کا پورا وجود عین اللہ ہے۔ ہاں، جب ہم کہتے ہیں نا کہ مولا علی کا ایک لقب ہے عین اللہ، ید اللہ، لسان اللہ، اذن اللہ، جنب اللہ، رجل اللہ، وجہ اللہ، حجت اللہ، ولی اللہ، یہ سب میرا سانس ٹوٹ گیا مگر مولا کائنات کے لقب ختم نہیں ہوئے۔ یہ جو مولا کے القاب ہیں نا، یہ حدیثیں سنائی نا میں نے آپ کو، یہ سرکار دو جہاں کی زبان سے جاری ہوئے ہیں نا۔ سرکار دو جہاں کے زبان مبارک سے مولا علی کے بارے میں جو الفاظ جاری ہوئے ہیں، تو خود مولا کا پورا وجود عین اللہ ہے، پورا وجود ید اللہ ہے، پورا وجود وجہ اللہ ہے۔ جی وجہ اللہ، پورا وجود رجل اللہ ہے، جنب اللہ ہے۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ وسائل پر بھروسہ مت کرو، ذرائع پر بھروسہ مت کرو۔ جن کے پاس ذریعے ہوں اور ان کے پاس بازو نہ ہو، وہ خود ہی نہ ہو، کیا کر لیں گے بھائی اس تلوار سے؟ وہ اس تلوار کا کیا فائدہ جسے چلانے والا بازو ہی نہ ہو؟ جی، تلوار کے بغیر تو جہاد ہو سکتا ہے، تلوار کے بغیر جہاد ہو سکتا ہے، اسلحے کے بغیر جہاد ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو کیفیت ہے، یہ ہے در حقیقت وہ جسے کل ہم بیان کر رہے تھے کہ علامہ فرماتے ہیں کہ ہند میں حکمت دین کون کہاں سے سیکھے؟ ہند میں، اب کہہ لیجئے پاک میں، صلوات پڑھے گا محمد، پاک میں حکمت دین کوئی کہاں سے، کوئی کہاں سے سیکھے؟ نہ کوئی لذت کردار، نہ گفتار عمیق۔ اگر سننا چاہ رہے ہیں علامہ اقبال کے، میں مقدماتی بیان سے گزر رہا ہوں، اپنی مقامات تمہیدی گفتگو سے آپ کے سامنے کچھ عرائض رکھ رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہند میں، اب ظاہر علامہ اقبال کی رحلت تو 1935 میں ہو گئی نا، پاکستان بننے سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے، تو پھر علامہ اقبال تو وہ ہند ہی کہیں گے نا، یہ سارا ہند تھا نا پورا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہند میں حکمت دین کوئی کہاں سے سیکھے، نہ کوئی لذت کردار، نہ گفتار عمیق۔ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ کہتے ہیں، ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ کہتے ہیں، ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، یہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق۔ صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد۔ تو یہ جو در حقیقت وسائل پر بھروسہ کر کے اور اپنے آپ کو بہتر نہ کرنا، خود کو بہتر کر لیں، اور پھر علامہ اقبال ہی کی اگر فلسفے کے اوپر کچھ دیر اور رک جاؤں تو کتنا مشہور شعر ہے ان کو، خودی کو کر بلند اتنا، یہ تو شعر آپ کو بھی سب کو یاد ہے نا، خودی کو کر، ہمیں اسکولوں میں بھی پڑھایا جاتا نا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ خودی کو یعنی اتنا اپنے آپ کو مضبوط بنا لیں کہ پھر اللہ غیب سے تمہیں وسائل بھیجیں۔ جنگ بدر میں 300 مسلمان تھے اور ادھر 3000 سپاہی تھے، یعنی کتنا برابر ہو گئے؟ ادھر 100 پہ وہاں 1000۔ اور جنگ بدر کے اندر جب مولا کائنات کو، جناب حمزہ کو اور حضرت عبیدہ کو، حضرت عبیدہ ابن حارث، مولا علی کے چچا زاد بھائی، جی حضرت مولا علی کے چچا زاد بھائی، حضرت حمزہ کے بھتیجے، سرکار دو جہاں کے چچا زاد بھائی، حضرت ابو طالب کے بھتیجے، یعنی ایک چچا اور 2 بھتیجے،
نبی نے 3 لوگوں کو میدان میں بھیجا ہے مشرکوں سے لڑنے کے لیے جی. ایک اپنے چچا کو بھیجا حضرت حمزہ کو, ایک اپنے بھائی حضرت حارث کو, چچا زاد بھائی کو بھیجا, معاف کیجیے گا عبیدہ کو, جو حضرت حارث کے بیٹے ہیں, حارث ابن عبد المطلب کے بیٹے ہیں, حضرت ابو طالب کے بھتیجے ہیں, حضرت حمزہ کے بھی بھتیجے ہیں. یہ 10 بھائی تھے نا, حضرت حمزہ, حضرت ابو طالب, حضرت عبداللہ, حضرت حارث, اور ایک مولا کائنات ہے حضرت ابو طالب کے بیٹے. یعنی سرکار نے اپنے ایک چچا کو بھیجا اور 2 چچا زاد بھائیوں کو بھیجا, ایسے ہی ہے. تو جب مولا علی نے اور حضرت حمزہ نے اور حضرت عبیدہ نے مشرکوں کو قتل کر دیا, جنگ سخت پڑنے لگی, تو پیاس کی شدت بڑھی, تو سرکار کی آواز آئی امیر المومنین کے لیے کہ یا علی جائیے بدر کے میدان میں کوئی کنواں ہے اسے ڈھونڈیے. یہ تو علم تھا کہ بدر کے میدان میں جہاں یہ جنگ ہو رہی ہے وہاں کوئی کنواں ہے, اسے ڈھونڈیے اور جا کے پانی لے کر آئیے. اب مولا اس گھمسان کے ماحول کے اندر پانی لینے کے لیے گئے. مولا فرماتے ہیں کہ میں اکیلا پانی لینے جا رہا تھا اور ہر قدم پہ دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے میں کنواں ڈھونڈ رہا تھا کہ مجھے کنواں ملا. اور جب میں کنویں تک پہنچا اور میں نے کنویں میں ڈول ڈالنا شروع کیا تو اتنی تیز آندھی جو میں نے اپنی زندگی میں, 20 سال کی عمر تھی بدر میں مولا علی کی, مولا علی کا جو سن تھا وہ 20 سال کا, این جوان جی, جوان, ایسا جوان. فرماتے ہیں جب میں نے ڈول ڈالا تو ایسی تیز آندھی آئی کہ اتنی تیز آندھی اس سے پہلے کبھی میں نے محسوس نہیں کی تھی. وہ آندھی آئی اور پھر وہ آندھی تھم گئی. میں پانی نکال کے بھر رہا تھا مشکوں کے اندر کہ ایک مرتبہ پھر ایک اور آندھی کا جھونکا آیا. ایسی تیز آندھی میں نے نہیں دیکھی. پھر تیسری آندھی کا جھونکا آیا. میں پانی لے کے جب سرکار کی خدمت پوچھا تو میں نے کہا یا رسول اللہ 3 مرحلوں میں آندھیاں آئی تھیں, یہ آندھیاں کیسی ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا یہ فرشتوں کے لشکر تھے جو آسمان سے آ رہے تھے. یعنی اگر اللہ کی خاطر صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. جب مومن اس قابل ہو جائے کہ اللہ کی مرضی کی خاطر وہ اپنی زندگی گزارے, ہمت مرداں والی کیفیت ہو, تو پھر غیب سے اللہ مدد بھیجتا ہے, پھر فرشتوں کی مدد بھی آتی ہے. یہ مسئلہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تاریخ کا صفحہ پڑھا, یہ تو تاریخ کا صفحہ ہے نا, یہ کوئی مذہبی کوئی خاص کسی مسلک کا مسئلہ تو نہیں ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے نا کہ ہم نے فرشتوں سے مدد کی, ہم نے فرشتوں کو مدد کے لیے بھیجا. تو انسان اس درجے پر اپنے آپ کو لے آئے کہ پھر اللہ خود پوچھے بتاؤ اب کیا چاہتے ہو, اب کیا چاہتے ہو. وہ جو 10 سال کی عمر میں دعوت ذوالعشیرہ میں کہے کہ انا یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا, تو اللہ نے دیکھا کہ یہ تو اس حد تک 10 سال کی عمر میں ہے, تو پھر 20 سال کی عمر میں جنگ بدر کا مجاہد بنا دیا. اور پھر جنگ بدر میں جب اس نے اپنے جہاد کو پیش کیا تو پروردگار عالم نے جنگ احد کے اندر تنہا کھڑا دیکھا اسے. تو اللہ نے کہا اور کیا چاہتے ہو. وہ جب جنگ احد کے اندر تنہا لڑتا رہا تو پھر جنگ بنی قریظہ میں, جو جنگ احد کے بعد ہے یعنی تیسری جنگ ہے, اس میں مولا نبی نے فرمایا کہ کوئی ہے جو فلاں مشرک کو جا کر مار کر آئے, تو میرے مولا اس کا سر لے کر آئے. اور سرکار نے فرما دیا تھا کہ جو سب سے پہلے علی کی کامیابی کی خبر مجھے دے گا میں اسے جنت کی بشارت دوں گا. عجیب منظر تھا, سب اس ٹیلے پہ کھڑے, اس بلندی پہ کھڑے, علی کو آتا دیکھنا چاہتے تھے تاکہ دیکھ لیں تو نبی کو آ کے بتا دیں, تاکہ آ کر بتا دیں یا رسول اللہ علی کامیاب ہو گئے. اور سلمان برابر میں بیٹھے تھے. جب کچھ لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا تو سلمان نے کہا یا رسول اللہ مبارک ہو. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل. تو اور زیادہ ہمت کا مظاہرہ کیا تو اللہ گویا اس مومن سے پوچھ رہا ہے بتا تیری رضا کیا ہے اور کیا چاہتا ہے. اب ایسا مجاہد کیا چاہتا ہے؟ ایسا مجاہد صرف 2 چیزیں چاہتا ہے, زمین پہ عدل کا نظام اور زندگی کا خاتمہ شہادت پر. اس مومن کی بس یہی آرزو ہے کہ کسی طرح زمین پہ عدل و انصاف کا نظام قائم ہو جائے, کہیں بے عدالتی نہ ہو, کہیں ناانصافی نہ ہو, کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو, کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو. اور میری آرزو یہ ہے. اور بتا کیا چاہتا ہے؟
اور بتا کیا چاہتا ہے؟ تو بس اس نے کہہ دیا یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ شہادت کی موت ملے. تو جب اس مومن سے اللہ نے پوچھ لیا تھا کہ تمہاری اور کیا آرزو ہے، اور اس نے کہہ دیا تھا مجھے شہادت کی موت چاہیے، تو جب شب قدر میں مولا کائنات کو ضربت ماری گئی تو مولا نے جو بے ساختہ فرمایا تھا نا، فزت ورب الکعبہ، وہ اسی لیے فرمایا تھا کہ میں نے جو مانگا تھا وہ مجھے مل گیا. بتا تیری رضا کیا ہے؟ عزیزو، یہ کام آسان نہیں ہے. یہ تقریر کرنا شاید آسان ہو، اور آپ کا بھی خوش ہو کے نعرہ لگا دینا شاید آسان ہو، لیکن یہ کام آسان نہیں ہے. اس کے لیے کچھ چیزیں رکاوٹ ہیں. اس کیفیت تک پہنچنے کے لیے کچھ چیزیں رکاوٹ ہیں، یعنی ہمت، شجاعت، بہادری، استقامت، میدان میں ڈٹنا، اپنے نظریاتی دشمن سے مقابلہ کرنا، یہ آسان کام نہیں ہے. مجاہدوں کو پتا ہے کہ میدان میں رکنا اور میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کرنا کتنا مشکل ہے. اللہ نے ہمیں آزمایا نہیں ہے، تو جنہیں آزما لیا ہے ان کے اوپر تبصرہ کرنا اتنا آسان، اتنا اچھا نہیں ہے، اتنی اچھی بات نہیں ہے. ہم نہ معلوم کہ ان میدانوں میں ہوتے تو نہ جانے کیا ہماری کیفیت ہوتی. جی، میں آج کی اس مجلس میں اگرچہ مجھے تمہید میں زیادہ ٹائم لگ گیا، لیکن کوشش کرتا ہوں کہ مختصر اور مکمل بات کروں. یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کیفیت کو، یہ جو کأنہم بنیان مرصوص، صفن کأنہم بنیان مرصوص، قرآن کہہ رہا ہے نا، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفن کأنہم بنیان مرصوص. میرے اشرے کا عنوان بنیان مرصوص ہے. ٹھیک ہے؟ یہ جو کیفیت اللہ بیان کر رہا ہے نا اس آیت کے اندر، سورہ صف کی 4 آیت میں، یہ کیفیت کیسے ایجاد ہوگی؟ اعصاب کے بغیر جنگیں نہیں لڑی جاتی. یعنی اگر اعصاب کمزور ہوں گے نا تو تلوار شاید ہی اپنے اوپر ہی مار لے، اس تلوار سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس اسلحے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے پہلے، یعنی ذات کو، خودی کو، اپنی وجود کو مضبوط بنانا ہے. تب یہ مرحلہ آئے گا کہ مضبوط لوگ ہیں تو اب یہ میدان میں آ جائیں، پھر یہ میدان میں اتریں. ہر ایک کو میدان میں بھی نہیں بھیجا جاتا. یہ ناانصافی ہے کہ ہر ایک کو میدان میں بھیج دیا جائے. یہ اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہے، اور اپنے ساتھ بھی زیادتی ہے کہ ہر ایک کو میدان میں بھیج دیا جائے. وہ چیز جو انسان کو میدان میں اترنے کے قابل بناتی ہے اسے کہتے ہیں ہمت. توجہ ہے؟ اسے کہتے ہیں ہمت. ہمت 2 چشمی ہے، میم تے، ہمت. ہمت کی تعریف کیا ہے؟ ہر چیز کو اس وقت تک میں نہیں پہچان سکتا، نہیں جان سکتا جب تک کہ میں اس کی تعریف نہ سمجھوں. جی، مثلا یہ مائک ہے نا، اس کی ایک تعریف ہے. منطق کا موضوع ہے تعریف کرنا. علم منطق لفظ غلط ہے، علم منطق کا موضوع ہے تعریف کرنا. ہر چیز کی تعریف علم منطق کرتی ہے. مثلا سخاوت کی ایک تعریف ہے، شجاعت کی ایک تعریف ہے، جی، غیرت کی ایک تعریف ہے، عزت کی ایک تعریف ہے، علم کی ایک تعریف ہے. اجازت دیجئے میں ان تعریفوں پر، کیونکہ میرا موضوع تعریف کرنا نہیں ہے نا، کہ میں صرف اشارتاً آپ سے عرض کروں، کسی اور موقع پہ ان سارے مفاہیم کی تعریفیں لکھی گئی ہیں. یعنی ہر آستین لوٹنے والا بہادر نہیں ہوتا، مکہ گھوسا مار دینا شجاعت نہیں ہے. جی، بعض اوقات یہ دہشت گردی ہے، بعض اوقات یہ فساد ہے. ہر وہ بندہ کہ جو بات بات میں گھوسا مکہ تیار کر لیتا ہو، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بہادر بھی ہو. استاد سید شہید سبط جعفر کے 2 مصرے مجھے یاد آ رہے ہیں شجاعت کے باب میں. وہ کہتے ہیں کہ کبھی رسی گلے میں ہے، کہیں خیبر ہے ہاتھوں پر. انہوں نے تعریف کی ہے شجاعت کی. کبھی رسی گلے میں ہے، کہیں خیبر ہے ہاتھوں پر، جہاں جیسی ضرورت تھی وہاں ویسی شجاعت ہے. اپنی توانائیوں کو، اپنی صلاحیتوں کو موقع محل دیکھ کر استعمال کرنا، یہ شجاعت ہے. کبھی خاموش رہنا بہادری ہوگا، اور کہیں بولنا بہادری ہوگی. ہمیشہ بولنا بہادری نہیں ہے. آپ اجازت دیجئے کہ اس موضوع کو کسی اور موقع.
ہمت کی کیا تعریف ہے؟ ہمت کہتے کسے ہیں؟ یہ بغیر ہمت کے نہیں ہو سکتا کہ کوئی بنیان مرصوص بن جائے، کوئی صف بن جائے، اور ایسی صف کہ جو سیسا پلائی بھی دیوار ہو. جی یہ ہمت کے بغیر نہیں ہوگا. ہمت کی تعریف کیا ہے؟ ہمت کی تعریف ہے ہدف حاصل کرنے کے لیے کوششوں کا، ہدف حاصل کرنے کے لیے کوششوں کا مجموعہ. نہیں، لفظوں کو پھر الفاظ دوبارہ بولتا ہوں. ہدف تک پہنچنے کے لیے کوششوں کے مجموعے کو ہمت کہتے ہیں. کوشش نہیں، کوششوں کا مجموعہ. بدل بدل کے کوشش کرنی ہوگی. جی عنوان بدل کے، جگہ بدل کے، طریقہ بدل کے، وسائل بدل کے. ہمت یعنی مجموعہ سعی و تلاش، کوششوں کے مجموعے کو ہمت کہتے ہیں. مگر وہ کوشش کسی ہدف کی خاطر ہو، کسی مقصد کی خاطر ہو. یہ لفظ قرآن مجید سورہ مبارکہ یوسف کے اندر استعمال ہوا ہے، جس کو جب زلیخا نے حضرت یوسف کو اپنے حجرے میں بلوایا اپنی کنیزوں کے ذریعے، خود بن سنور کے سج کر بیٹھی تھی، اور حضرت یوسف کو بلا لیا حجرے میں، اور باہر سے دروازوں پہ تالے ڈلوا دیے. 7 دروازے تھے. 7 دروازوں کے بعد اس کا حجرہ آتا تھا محل کے اندر. اور جب سب باہر سے تالے ڈل گئے اور یہ حضرت یوسف حجرے میں لے آئے گئے اور کنیزیں چھوڑ کے چلی گئیں، انہوں نے مڑ کے دیکھا تو تالے ڈالنے کی آوازیں آنے لگیں. اب یہ ہیں اور زلیخا ہیں. تو قرآن نے اس وقت میں اس منظر کو پیش کیا ہے جہاں اس نے، اللہ نے ارشاد فرمایا، لقد ہمت بہی وہم بہا. وہ ہمت والا خاندان کا لفظ. لقد ہمت بہی وہمت بہا، یعنی زلیخا نے، اب کیا حسین اللہ کا کلام. اور قرآن میں یہ ان آیات میں سے ایک آیت ہے جس کو سننے کے بعد سجدہ کیا جائے. ادبیات عرب کا شاہکار ہے یہ اتنا سا جملہ. اللہ کے کلام میں ہزاروں کلمات ایسے ہیں کہ جو ادبیات عرب کا شاہکار ہے. قرآن کا مقابلہ کیوں نہیں کر پا رہی آج کافر دنیا، مشرک دنیا، کافر دنیا؟ قرآن کا مقابلہ، مسلمانوں کا کچھ بگاڑ نہیں پا رہی. یہ آپ سے جنگ ونگ نہیں کرتے، یہ قرآن جیسی کتاب لکھ لیتے، مگر نہیں لکھ پا رہے. سب سے زیادہ مسلمانوں کے لیے جو نظریاتی ڈھال ہے نا، وہ قرآن ہے. قرآن کا مقابلہ. قرآن 1400 سال پہلے سے سینہ چوڑا کر کر کے کہہ رہا ہے 114 سورے ہیں، کوئی ایک سورہ اس جیسا لے آؤ. اگر تم سچے ہو تو ایک سورہ لکھ کر لے آؤ. اتنی مدت کے بعد آج تک کوئی قرآن کا ایک سورہ جواب کے طور پہ قرآن جیسا سورہ لے کر نہیں آیا. وہ ایک اعجازی کیفیت. وہ جو اعجازی کیفیت ہے قرآن کے الفاظ میں، ان میں سے ایک لفظ ہے لقد ہمت بہی وہم بہا. زلیخا نے حضرت یوسف کا ارادہ کیا اور یوسف نے زلیخا کا ارادہ کیا. ابھی کتنا حسین جملہ ہے، جبکہ اس کا ارادہ کچھ اور ہے اور ان کا ارادہ کچھ اور ہے. اس کا ارادہ ہے کسی غلط کام کا اور معصوم کا ارادہ ہے اس کی اصلاح کا. صلوات پڑھے ذا محمد و آل محمد. اب ہمت یعنی ارادے کی مضبوطی کو ہمت کہا جاتا ہے. ارادہ جب مضبوط اور پختہ ہو جائے تو اسے دوسرے لفظوں میں ہمت کہا جاتا ہے. توجہ ہے عزیزان گرامی. یہ جو ہمت والی کیفیت ہے نا، اس کو کس طرح سے مضبوط بنا جائے گا، کس طرح سے اسے محکم کیا جائے گا، اس کے باب میں مجھے خوف بھی ہو رہا ہے کہ میرا وقت تنگ ہوتا چلا گیا، لیکن آپ اگر دیر ہو جائے تو مجھے معاف فرمائیں گے. جب بات ارادے کی ہو رہی ہے، جب بات ہمت کی ہو رہی ہے، تو ہمت اور ارادے کا تعلق ہے مقصد کے ساتھ. مقصد کے مطابق ارادہ ہوگا، مقصد کے مطابق ہمت ہوگی. مقصد اگر بلند ہے تو ارادے بھی بلند، مقصد اگر متوسط ہے تو ارادے بھی متوسط.
مقصد اگر معمولی ہے تو ارادے بھی معمولی، ایسا ہی ہے۔ آپ ایک طالب علم کو تصور کیجئے، بیٹا کیوں پڑھ رہے ہو؟ یہ او لیول، یہ اے لیول، یہ مثال کے طور پر فلاں تعلیم جو حاصل کر رہے ہو، آخر تمہارا مقصد کیا ہے؟ تو وہاں بھی 3 مقصد کم سے کم ہو سکتے ہیں۔ جوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، طالب علم بھی آئے ہوئے ہیں، کم سے کم 3 مقصد ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلا اور معمولی اور سب سے چھوٹا مقصد کیا ہوگا؟ وہ یہ ہوگا کہ ڈگری حاصل کریں گے تو نوکری حاصل کریں گے۔ جی ہاں، یہ ویسے واہ کہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ آہ کہنے کی جگہ ہے، تکلیف دہ بات ہے۔ ڈگری حاصل کریں گے، کیوں پڑھ رہے ہو؟ اس بچے سے پوچھیں، اس زبان سے پوچھیں، بیٹا پڑھ کیوں رہے ہو؟ یہ کہے گا کہ ڈگری حاصل کرنا چاہتا ہوں تاکہ نوکری مل جائے۔ جی اب میں کچھ شخصیات کی ذرا اور اپنی بھی مشکل آسان کروں۔ خدا کے واسطے سرکاری نوکریوں کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہو؟ جی بھائی کاروبار کرو۔ انبیاء اور ائمہ نے نوکریاں نہیں کی، کاروبار کیا ہے۔ اور اگر نوکری کرنی بھی ہے تو پھر افسری ہو، پھر اچھے بڑے گریڈ اور منصب پر فائز ہو، وہاں بھی پھر سالاری اور سرداری ہوگی۔ اللہ نے اپنے چاہنے والوں کو نوکر پیدا نہیں کیا ہے، آزاد پیدا کیا ہے۔ جی مگر یہ کون سا اچھا مقصد ہے، کون سا اچھا ہدف ہے کہ صاحب ڈگری حاصل کر لوں گا تاکہ نوکری مل جائے؟ یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ دوسرا کون سا مقصد ہو سکتا ہے؟ تھوڑا سا اس سے کچھ بہتر ہوگا، اور وہ یہ کہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ میرے والدین مجھ سے راضی ہو جائیں، وہ خوش ہوں گے میرے پڑھنے پر، انہیں اچھا لگے گا، مجھے میرا گریڈ اچھا آ جائے گا، میری ڈگری اچھی ہو جائے گی، میری سند اچھی ہو جائے گی، انہیں اچھا لگے گا۔ مگر یہ بھی مقصد بہت اچھا نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے ان دونوں مقصدوں کے لیے جتنے بڑے مقصد ہیں اتنی کوششیں، مگر ایک اور بلند مقصد ہے، اور وہ یہ کہ میں تعلیم اس لیے حاصل کر رہا ہوں کہ تعلیم حاصل کرنا اللہ کو پسند ہے۔ اللہ معاشرے میں دانشور دیکھنا چاہتا ہے، جاہل نہیں دیکھنا چاہتا۔ اب جب میرا مقصد ہی یہ ہوگا کہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے پڑھ رہا ہوں تو پھر شعور بھی بڑھے گا، تعلیم شعور کے لیے حاصل کی جائے گی۔ میرے ساتھ ایک وزیر تعلیم تھے، اب کس سے 10 سال پرانی بات کر رہا ہوں، اور وفاقی وزیر تعلیم کی طرف اشارہ ہے۔ ہمارے ساتھ وہ حج پہ بھی تھے، تو وہ فرمانے لگے کہ میں فلاں ملک اپنے ایک سرکاری دورے پہ گیا تو میرے ہم منصب لوگ بھی ہمارے ساتھ تھے، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ پاکستان میں تعلیم کیا مقدار، تعلیم کا ریشو کیا ہے، کتنا فیصد لوگ خواندگان ہیں، جی کتنے فیصد لوگ تعلیم یافتہ ہیں؟ تو میں نے بتا دیا جو میں نہیں بتا رہا آپ کو۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد۔ تو ہماری یہ گفتگو ہو رہی تھی تو کہنے لگے انہوں نے مجھ سے تو پوچھ لیا، میں نے بتا دیا، پھر میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ 92% ہمارے یہاں تعلیم یافتہ لوگ ہیں۔ تو ہم کہنے لگے، گاڑی ہماری رکی تو سگنل کے اوپر کچھ مہتر صفائی کر رہے تھے، جھاڑو دے رہے تھے، کہنے لگے ان میں سے ایک کو انہوں نے آواز دے کے کہا کہ ہماری بات سن سکتے ہو؟ تو وہ قریب ہی تھا، قریب 2 قدم اور آگے آ گیا۔ تو انہوں نے پوچھا تمہاری تعلیم کتنی ہے؟ تو اس نے جو تعلیم بتائی تو اس تعلیم والا تو ہمارے یہاں افسر لگتا ہے۔ تو اس نے کہا تم اتنی بڑی تعلیم یافتہ، تم نے پڑھا ہے سب کچھ، اور پھر یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہنے کیا مطلب ہے؟ یہ کوئی عیب کی بات ہے؟ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ عیب ہے کوئی؟ یہ کوئی برائی ہے؟ میں معاشرے کی خدمت کر رہا ہوں، سماج کی خدمت کر رہا ہوں، اور میں نے تعلیم اس لیے تو حاصل نہیں کی تھی کہ مجھے کرسی ہی ملے، میں نے تو تعلیم اس لیے حاصل کی تھی کہ تعلیم سے شعور بہتر ہوتا ہے۔ اب جس ماحول یا جس ملک کے جھاڑو دینے والے باشعور ہوں تو پھر یقیناً وہاں کا ماحول کچھ اور ہوگا۔ تو مقصد کیا ہے تعلیم حاصل کرنے کا؟ اگر شعور کو بہتر کرنا ہے، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد، تو پھر یہ مقصد بہت بلند ہے، یہ مقصد بہت بڑا ہے۔ اللہ دانشوروں کو معاشرے میں دیکھنا چاہتا ہے۔ میرے عزیزو، علم صرف علم دین نہیں ہے، ملا مولویوں والا علم ہی عالم نہیں ہوتا، مدرسوں سے پڑھا ہوا ہی عالم نہیں ہوتا۔ علم کی 2 قسمیں ہیں، علم نافع
اور علم غیر نافع. حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو. علم نافع ہر وہ علم ہے جس کی معاشرے کو ضرورت ہو. علم نافع ہر وہ علم ہے جس کی سماج کو ضرورت ہو. اب کبھی علوم دینیہ کی ضرورت ہوگی تو یہ علم نافع. جی جغرافیہ کا علم ضروری ہے, معاشیات کا علم ضروری ہے, ریاضیات کا علم ضروری ہے, مثال کے طور پہ سیاسیات کا علم ضروری ہے, حفاظتی اداروں کو علم جو دیا جاتا ہے وہ ضروری ہے, میڈیکل کا علم ضروری ہے. بس وہ ہر علم کہ جو ہمارے معاشرے کی ضرورت ہو وہ علم نافع ہے. اور کچھ علوم ایسے ہیں جو علم غیر نافع ہیں. مثلا دیوان کے دیوان حفظ ہیں بھائی. جی میرے مولا گزر رہے ایک جگہ سے, مجمع لگا ہوا ہے, حضرت نے فرمایا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کہا بیچ میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت قریب گئے تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, وہ سوالات کے جوابات دے رہے تھے. حضرت نے فرمایا یہ کون ہے؟ کہا یہ ھذا علامہ, یہ علامہ ہے. حضرت نے فرمایا مل علامہ, علامہ کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا انہیں دیوان یاد ہیں, بڑے بڑے شاعروں کے اشعار یاد ہیں. حضرت نے فرمایا جس علم کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ مرنے کے بعد جس کے بارے میں پوچھا جائے گا, اس کا جاننے والا علامہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کی ذات. میں جلدی جلدی اپنے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. عزیزان گرامی, طے کرنا ہے کہ ہدف کیا ہے, مقصد کیا ہے. مقصد کو بلند کرنا ہے. جتنا مقصد بلند ہوتا چل جائے گا اتنی ہمتیں اس کے مطابق بلند کرنا پڑیں گی. جتنا مقصد چھوٹا ہوگا اس کے مطابق اتنی ہمتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ کام کوئی خاص اہمیت کا حامل ہی نہیں ہے. چاہت کو بلند کرنا ہے, اپنے شوق کو بلند کرنا ہے. میں حبیب یونیورسٹی کے اندر گیا, عباس صاحب وہاں پر مولا علی کا وہ قول انہوں نے باقاعدہ ایک خوبصورت انداز سے لکھا ہوا ہے. ہو سکتا ہے اس وقت مجلس سن رہے ہیں اس کے مالکان, اس کے ذمہ داران, سیٹھ برادران. تو وہ مولا علی کا قول, قیمت کل امرئ ما یحسنو, ہر شخص کی وہی قیمت ہے جسے وہ چاہتا ہے. یہ 1400 سال پہلے مولا علی نے فرمایا ہے. اپنی چاہت کو بڑھاؤ تمہاری قیمت بڑھ جائے گی. اپنی طلب اونچی کرو, اپنا شوق اونچا کرو, اپنی خواہش کو بلند کرو. یہ چھوٹی چھوٹی خواہشوں میں کہاں لگے ہوئے ہو؟ یہ چھوٹی چھوٹی آرزوؤں میں اپنا دم کیوں نکال رہے ہو؟ یہ مر رہے ہو تم چھوٹی چھوٹی خواہشات پر. نہیں, اپنی خواہش کو بلند کرو, اپنے شوق کو بلند کرو, اپنی طلب کو بلند کرو. یہ مولا علی نے 1400 سال پہلے فرمایا. اپنی آرزوؤں کو اونچا کرو. اور اگر چھوٹی چھوٹی خواہشات پہ معمولی بس ہو گئی بات پوری, بس یہی چاہتے تھے تم, بس یہی آرزو ہے تمہاری. بچے کو تو ٹافی چاہیے. جی بعض لوگ بڑے ہیں مگر ٹافیوں سے باہر ہی نہیں آ رہے, ان کی اس سے زیادہ آرزویں ہی نہیں ہیں. بعض لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہی ان کی معراج ہے. جی بعض لوگ کسی کے ساتھ بیٹھنے کو کہتے ہیں صاحب میری سب سے بڑی معراج یہ ہے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھ کر آ گیا ہوں. نہیں, توجہ, اپنی آرزو کو بلند کرنا ہے. جلدی جلدی مجھ سے کچھ باتیں سن لیجئے. ہدف تک رسائی میں 3 چیزیں رکاوٹ ہیں. ہدف تک رسائی کو ہمت کہتے ہیں. تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ مجھے اندازہ ہے کہ آپ میں سے بعض دوستوں کو اتنا طویل بیٹھنے کی عادت نہیں ہے, اور خاص طور پہ یہ میرے خیال سے اجازت دیجئے کہ اس بحث کو کل آگے بڑھائیں. اب 2-4 ہی بسم اللہ کہہ رہے ہیں, میں کیا کروں. مقصد تک, ہدف تک پہنچنے میں, مقصد تک پہنچنے کے لیے ہمت چاہیے, اور ہمت کو جو توڑنے والی چیزیں ہیں, ارادوں کو جو توڑنے والی چیزیں ہیں, جی ہدف کے مجموعے کو جو بننے نہیں دیتے, یعنی کوششوں ہمت کے مجموعے کو جو بننے نہیں دیتی چیزیں, وہ کم سے کم 3 چیزیں ہیں. جی یہ موٹیویشنل گفتگو ہے میری, شاید کسی بچے کے لیے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد.
ٹھیک ہے، تھوڑی بات بڑھا رہا ہوں. کم سے کم 3 چیزیں ہیں جو ہمت کو ہمت نہیں رہنے دیتی اور ارادے ٹوٹ جاتے ہیں. سب سے پہلی چیز خود کو کمزور سمجھنا. میں کہاں کر سکتا ہوں یہ کام، میرے کہاں بس کی بات ہے یہ، میں یہ کب کر سکتا ہوں، مجھے کیسے یہ چیز ملے گی. خود کو کمزور سمجھنا. یہ جو خود کو کمزور سمجھنے والے لوگ ہیں نا، وہ بھی پھر 3 طرح کی چیزوں کے وسوسوں کا شکار ہیں. یعنی اس پہلے نقطے کے اندر بھی 3 چیزوں کی طرف توجہ کریں. پہلا عنوان تو یہی ہے، خود کو کمزور سمجھنا. میں یہ نہیں کر سکتا، میں وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، وہ میں حاصل نہیں کر سکتا. یہ جو میں خود کو کمزور سمجھ رہا ہوں، یہ 3 چیزوں کے ذریعے سے سامنے آتا ہے. سب سے پہلی چیز، جسمانی کمزوریاں سبب بنتی ہیں. آنکھ بہنگی ہے، مجھے معاف کیجیے گا، کان بڑے ہیں، ناک موٹی ہے، ہونٹ لٹکا ہوا ہے، رنگ کالا ہے، معاف کیجیے گا، یہ چیزیں ہیں جی. قد چھوٹا ہے، رنگ کالا ہے، مثال کے طور پر آنکھ بہنگی ہے جی. یہ میرا ایک ہاتھ مضبوط نہیں ہے. میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ان کے 18 خاص قریبی اصحاب تھے جنہیں انہوں نے انتہائی گہرا علم عطا کیا تھا، جو اصحاب اجماع کہلاتے ہیں، جن کے لیے انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر ان میں سے کوئی کہہ دے کہ یہ میں نے کہا ہے تو مان لو یہ میں نے کہا ہے. ان میں سے ایک حضرت یونس ابن عمار ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، میرے چھٹے امام کے شاگرد، خاص ماہر علم کے. حضرت یونس ابن عمار کو برس کا مرض ہو گیا تھا. ذہن میں رہے جی، جسمانی کمزوری. میں یہ مثال دے رہا ہوں، جسمانی کمزوری ایک سبب بنتا ہے کہ انسان ہمت نہیں کرتا، اس کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے. وہ کہتا ہے میں کہاں کر سکتا ہوں، یہ میرا تو بدن ایسا ہو گیا. تو انہیں برس کا مرض ہو گیا تھا. امام ان کی عیادت کرنے کے لیے گئے. امام نے فرمایا کہ بہت عرصے سے تم ہمارے درس میں نہیں آ رہے، تم ان سے ملنے نہیں آ رہے. کہا مولا یہ کیفیت ہو گئی ہے، مجھے شرم آتی ہے، مجھے عجیب سا لگتا ہے کہ میں لوگوں میں جاؤں. تو حضرت نے فرمایا کہ حضرت رجل من آل فرعون، فرعونیوں کے درمیان، فرعون کے دربار میں بیٹھنے والی ایک شخصیت جسے مومن آل فرعون کہہ کر قرآن نے یاد کیا ہے، وہ حضرت موسیٰ کا دفاع کرتے تھے جبکہ یکتمو ایمانو، قرآن کہتا ہے انہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا. وہ ظاہری طور پر فرعونیوں کی طرح تھے، ظاہری طور پہ وہ انہی کے لوگوں میں سے تھے. یعنی وہ سمجھتے تھے یہ ہماری طرح مسلمان، یعنی دین حنیف پہ نہیں ہے، یعنی اللہ کو نہیں مانتا، فرعون کا ماننے والا ہے. انہی کے درمیان رہ کے حضرت موسیٰ کا دفاع کرتے تھے، جنہیں قرآن نے کہا ہے کہ مومن آل فرعون ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ ان کا یہ جو پورا ہاتھ تھا نا، اس کی انگلیاں جڑی ہوئی تھیں. بچے میری طرف توجہ کریں، یہ جو انگلیاں ہماری علیحدہ علیحدہ ہیں نا، امام نے فرمایا، یہ اصول کافی کی روایت سنا رہا ہوں میں آپ کو. امام نے فرمایا مومن آل فرعون کی یہ پوری انگلیاں، یہ 5 انگلیاں ایسے جڑی ہوئی تھیں. تو حضرت نے فرمایا نہ صرف وہ اس ہاتھ کے اوپر کوئی کپڑا نہیں لپیٹتے تھے، بلکہ وہ عمومی جگہوں پر محافل اور مجالس میں جب وہ جاتے تھے، لوگوں کے درمیان جاتے تھے، تو اس ہاتھ کو چھپاتے بھی نہیں تھے، قصدن اس ہاتھ کو بلند کر کے دکھاتے تھے. اور اتنا بڑا نام ہے، انہوں نے اپنے اس ظاہری طور پہ بدن کے اندر ایک جو موجود چیز تھی، اس سے کبھی شرم نہیں کھایا، کبھی انہوں نے احساس نہیں کیا اس کا. تم ایسا کیوں سوچ رہے ہو جی؟ اور میں ان بچوں سے کہوں کہ جن کی مثال کے طور پہ آنکھیں بہنگی ہوتی ہیں، جن کے کان بڑے ہوتے ہیں، جن کے ہونٹ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، جن کی ایک کیفیت ہے، اللہ نے بنایا ہے نا. جسمانی طور پر اگر فرض کریں گے ایک پیر میں کوئی پولیو کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے کوئی اگر نقص آ گیا ہے، تو اس پر شرمندگی کیوں ہے جی؟ وہ جو اپاہج ہوتے ہیں، جن کے پیر نہیں ہوتے یا جن کی آنکھیں نہیں ہوتی، یہ جسمانی کمزوری کا شکار لوگ، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، جیسے کوئی نیلی آنکھوں والا جوان، جیسے کوئی خوبصورت چہرے والا جوان، جیسے کوئی 6 فٹ کا قد رکھنے والا جوان اپنی طرف متوجہ کرتا ہے نا،
ایسے ہی یہ جسمانی کمزوری رکھنے والے بھی اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، اور ان کی طرف توجہ ان کی ترقی کا راز ہے۔ یہ اسی چیز کو اپنی ترقی کا ذریعہ بنا لے۔ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ جسمانی کمزوری تمہیں کیوں شکستہ کر رہی ہے، کیوں کمزور بنا رہی ہے؟ دوسرا عنوان ہے خاندانی کمزوری۔ ارے بھائی ہم کہاں کریں گے، ارے بھائی تم کیسے کر سکتے ہو، تمہارے تو ابا ایسے تھے، تمہارے تو دادا نے یہ غلط کام کیا ہوا تھا، وہ تو مشہور تھے۔ خاندانی کمزوریاں سبب بنتی ہیں کہ ہمتیں شکستہ ہونے لگتی ہیں۔ لیکن کوئی بتائے، مثال دینے جا رہا ہوں، حضرت ام المومنین بی بی صفیہ بنت حی ابن اخطب، نبی کی 11 زوجاؤں میں ایک زوجہ ایسی تھیں جن کے شوہر یہودی، جن کے بابا یہودی، جن کا خاندان یہودی، اور ایک جنگ میں ان کے شوہر کو قتل کر دیا گیا اور انہیں اسیر بنا کے لایا گیا۔ تو مولا نبی نے فرمایا کہ اس بی بی سے عقد میں کروں گا۔ اور پھر لوگ انہیں تانا دیتے تھے، تو سرکار نے ایک دفعہ فرمایا کہ جب کبھی تم سے کوئی خاتون کہے نا کہ تمہارے تو بابا بھی یہودی تھے، تمہارے تو شوہر بھی یہودی تھے، تمہارا تو اب بھی سارا خاندان یہودی ہے، تو نبی مکرم نے فرمایا تم انہیں جواب دیا کرو کہ میرا بابا ہارون ہے، میرا چاچا موسیٰ ہے، اور میرا شوہر محمد مصطفیٰ ہے۔ اس میں پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ لہذا خاندانی کمزوریاں بھی ہمت کے ٹوٹنے کا سبب نہیں بننا چاہیے۔ اور تیسری چیز جو انسان کی کمزوریوں میں شمار کی جاتی ہے وہ ہے کم سنی۔ کم سنی، بچہ ہے بھائی، یہ کیا کرے گا؟ تم کیا کرو گے؟ بیٹھ جاؤ، بچے ہو، بڑوں میں بات نہیں کرتے جی، یہ بچوں کی محفل نہیں ہے۔ یہ جملے کہہ کے باصلاحیت شخص کو، جسے بچہ کہہ کے دھتکار دیا جائے اور نکال دیا جائے، وہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر پاؤں گا، لوگ سمجھتے ہیں یہ کچھ نہیں کر پائے گا۔ میں نے ابھی رستے میں 19 مجاہد ہیں پاکستان کے جنہیں نشان حیدر ملا ہے، ایسا ہی ہے؟ میں غلط فگر تو نہیں بتا رہا؟ 18 یا 19 ہیں جی، 11 میں آپ کو شاید آدھے ملیں گے کہ جو 20 سال اور 25 سال کے جوان ہیں۔ ضروری ہے کہ کوئی 40 سال کا ہوگا وہی کوئی ہنر دکھائے گا؟ ضروری ہے نہیں۔ نوجوانی میں جسے بچہ کہہ رہے ہیں لوگ، جسے کم سن کہہ رہے ہیں، اس کے چہرے پہ تو رواں ہے، اس کے چہرے پہ تو ابھی داڑھی مونچھ نہیں آئی ہے، یہ تو بچہ ہے۔ مگر ان بچوں نے ایسی ہمت کر کے دکھائی کہ پاکستان کے ممتاز مجاہد بنے جنہیں نشان حیدر ملا۔ اور سب سے بڑی مثال جو تاریخ اسلام کی سب سے بڑی مثال، جب سرکار دو جہاں نے دعوت ذوالعشیرہ میں نبوت کا اعلان کیا، توحید کا پیغام پہنچایا، تو ایک بچہ ہی تو تھا جو بار بار کہہ رہا تھا میں مدد کروں گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی کم سن ہو تو اسے یہ کہہ کے نظر انداز کر دیا جائے کہ یہ کیا کر لے گا۔ ہمت، حوصلہ۔ کل پر چھوڑ دیجئے کچھ موضوعات کو، اور انشاءاللہ یہ بحث آگے بڑھے گی کہ کوئی صف، اور وہ بھی بنیان مرصوص کا عنوان اگر پائے گا تو وہ بغیر ہمت کے نہیں ہے، ہمت کرنا پڑے گی۔ ہمت کو توڑنے کے لیے جتنے بھی رستے ہیں ان سب کو توڑنا ہوگا۔ ہمت کے رستے میں جتنے بیریئر ہیں ان سب کو گرانا ہوگا۔ ہمت کی بات ہو، حوصلے کی بات ہو، بہادری کی بات ہو، شجاعت کی بات ہو جی۔ عرفان بھائی سے گزارش کر رہا ہوں کہ ہو سکے تو ایک کور کمانڈر صاحب کو بھی اور آرمی چیف صاحب کو بھی اور ڈی جی رینجر صاحب کو بھی خط لکھ دیجئے۔ ایک دن پوری مجلس میں پڑھوں گا مولا علی نے جرنلوں کے بارے میں کیا نصیحت فرمائی ہے، فوجی افسران کو کیا نصیحت فرمائی ہے۔ مولا نے فرمایا ہے کہ میری مملکت کے فوجی افسران کیسے اور کن صفات کے حامل ہونے چاہیے۔ بھائی یہ کوئی کہیں کی ٹریننگ میں سنتے ہوں گے، مگر امام بارگاہ میں بھی آ کے سن لیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔
جو اب حضرت مالک اشتر کو خط لکھا ہے نا، میں نے بھی کہا ہے، ڈی جی صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں نے بھی ان سے کہا ہے، انہوں نے کہا جی میں یہ پیغام آگے بڑھاتا ہوں کہ آپ کا موضوع کیا ہے اشرے کا، اور شاید وہ خود بھی آئیں گے۔ تو مولا علی نے جو حضرت مالک اشتر کو خط لکھا، اس میں آپ نے حضرت مالک سے فرمایا کہ تمہارے جو فوجی افسران ہوں ان کی یہ صفات ہونی چاہیے، ان صفات کو حامل افسران کو اپنی آرمی، اپنی سپاہی ان کے حوالے کرنا، تاکہ وہ تمہیں آبرو کے ساتھ، مملکت کو احترام کے ساتھ۔ اور الحمدللہ اب یہ گزشتہ دنوں میں تو پاکستان نے، سعودی عرب نے، عرب ممالک نے، ایران نے مسلمانوں کی آبرو بڑھائی ہے، اور اس آبرو کے تسلسل کے لیے اور مضبوطی کے لیے ہمیں اپنی تمام تر توانائیوں کو بروئے کار لانے کی ضرورت ہے۔ جو جتنا جو کر سکتا ہے اسے اپنا حصہ اپنے وطن اور اپنی مملکت کی بہتری میں ڈالنا ہوگا۔ ہم وعظ و نصیحت کے بعد ان مجالس میں، یہ جو دورانیہ تھا نا، یہ وعظ و نصیحت کا تھا۔ اوصیکم و نفسی، سب سے پہلے اپنے لیے نصیحت کر رہا ہوں، اپنے آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، پھر سننے والوں کو نصیحت کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد ایک دورانیہ ہمارے مجلس میں آتا ہے، اور وہ ہمت بڑھانے کا دورانیہ ہے کہ مصیبت کتنی ہی بھی بڑی ہو، مصیبت کتنی ہی بڑی ہو، اپنے سربراہ کا ساتھ چھوڑ کے نہ جانا، اپنے بڑے کا ساتھ چھوڑ کے نہ جانا، اپنے بڑوں کو تنہا نہ چھوڑنا۔ آج 3 محرم کی تاریخ ہے، ہمارے ہاں عزاداری میں یہ رسم ہے کہ ہم 4 محرم تک امام حسین کے اصحاب کا تذکرہ کرتے ہیں، 4 محرم تک، اور 5 محرم کو امام حسین کے بچوں کا ذکر کرتے ہیں۔ چلیے میرے ساتھ، شب عاشور امام حسین نے ایک بڑے خیمے میں تمام اصحاب کو لیا اور پھر ان سے خطاب فرمایا، اور خطاب یہ فرمایا کہ کل عاشور کا دن ہے، یہ مجھے مارنے آئے ہیں، یہ تمہیں بھی مارنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ تم میرے ساتھ آئے ہو، تو میں تم سے بیعت اٹھا لیتا ہوں، تم جانا چاہو تو اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ تو سب صحابہ نے، سب اصحاب حسینی نے ایک آواز ہو کر کہا، مولا ہم آپ کو تنہا چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ پھر امام نے فرمایا شاید تم میں سے کوئی جانا چاہے اور اس کے جانے میں یہ بات رکاوٹ ہو کہ شرمندگی ہوگی، کوئی ٹوک دے گا، کوئی کچھ کہہ دے گا، تو میں چراغ بجھا دیتا ہوں، اندھیرا کر دیتا ہوں، اور جب اندھیرا ہو جائے تو جو تم میں سے جانا چاہے وہ چلا جائے۔ امام نے اس بڑے خیمے کا چراغ، وہ مشعل جو جل رہی تھی، اسے بجھا دیا۔ جب اندھیرا ہو گیا، کچھ دیر کے بعد امام حسین نے دوبارہ اس چراغ کو روشن کروایا، تو تمام اصحاب اپنی اپنی جگہ کھڑے تھے، اور ان میں جو حضرت حبیب ابن مظاہر اسدی تھے نا، رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے ایک مرتبہ آواز دے کر کہا، مولا اگر ہمیں 70 مرتبہ مارا گیا اور پھر زندہ کیا گیا تب بھی ہم آپ کا ساتھ چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ امام نے اس وقت میں ایک ارشاد فرمایا، ایک جملہ ارشاد فرمایا، حضرت فرمایا انی لا عالم اصحابا کا اصحابی، جیسے اصحاب مجھ حسین کو ملے ہیں ایسے اصحاب کسی کو ملے ہوں میرے علم میں نہیں ہے۔ عجیب جملہ ہے امام حسین کا، انی لا عالم اصحابا کا اصحابی، جیسے مجھے اصحاب ملے ہیں ایسے اصحاب کسی اور کو ملے ہوں میرے علم میں نہیں ہے۔ یہ کہہ کر امام حسین نے ان اصحاب کو دعائیں دی، اور یہ سب اپنے اپنے خیموں کو چلے گئے۔ سنیں گے جب خیمہ خالی ہوا تو کیا دیکھا، کونے میں قاسم کھڑے ہوئے ہیں۔ کون قاسم؟ حضرت امام حسن کے بیٹے، حضرت امام حسین کے بھتیجے، حضرت امام حسن کے فرزند حضرت قاسم کو دیکھ کر فرمایا، قاسم تم یہاں کھڑے ہو؟ کہ چچا جان میں سن رہا تھا کہ کون سا صحابی کیسے شہید ہوگا، آپ نے سب کو بتایا کہ کون کون کیسے کیسے شہید ہوگا، چچا جان کیا میرا نام بھی شہیدوں میں ہے؟ تو حضرت نے فرمایا قاسم تم تو بہت بڑے ہو، تمہارا چھوٹا بھائی علی اصغر بھی شہید کیا جائے گا۔ تو جیسے ہی امام حسین نے یہ جملہ فرمایا نا،
تو حضرت قاسم نے ایک انگڑائی لی تو کمر میں بندھا ہوا پٹکا کھل گیا. آپ کے کمر میں پٹکا بندھا ہوا تھا، وہ کھل گیا. تو جیسے ہی انگڑائی لی تو فرمانے لگے هل يصلون الى الخيام، میرا بھائی علی اصغر تو جھولے میں خیمے میں ہے، کیا یہ لوگ خیمے میں گھسائیں گے؟ ایک مرتبہ غیرت ہاشمی جوش میں آنے لگا تو امام نے فرمایا نہیں قاسم، میں اسے اپنی گود میں لے جاؤں گا، پانی پلانے لے جاؤں گا، اسے تیر مار دیا جائے گا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آپ آمادہ ہو گئے؟ بس ایک صحابی کا تذکرہ کروں گا میں کہ امام حسین کے اصحاب میں ایک صحابی کا ذکر کر کے مجلس کو مکمل کروں. ان کا نام ہے حضرت سعید ابن عبداللہ. حضرت سعید ابن عبداللہ اور حضرت زہیرقین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو صحابی وہ ہیں کہ جب امام حسین نماز پڑھ رہے تھے نا، جماعت پڑھا رہے تھے، تو وہاں سے تیروں کی بارش ہونا شروع ہوئی. انہوں نے کہا کہ اگر سب نے دیکھ لیا کہ یہ نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ ایک بڑی تعداد کو یہ لے کر آئے تھے یہ کہہ کر کہ یہ تو نماز ہی نہیں پڑھتے، یہ نماز ہی نہیں پڑھتے، تو پھر جب یہ دیکھ لیں گے کہ یہ تو نماز جماعت پڑھ رہے ہیں تو میرا تو لشکر ہی بدل جائے گا. تو اس نے آواز دے کر کہا کہ انہیں نماز نہیں پڑھنے دو. جب تیر برسنے لگے نا امام حسین کی نماز جماعت پر، تو دو صحابی تھے جو ڈھال بن کے کھڑے ہو گئے تھے صفوں کے سامنے، ایک حضرت زہیرقین اور ایک حضرت سعید ابن عبداللہ، اور دونوں تیروں کو روکتے رہے مگر کچھ نہ کچھ تیر ان کو لگتے رہے. حضرت سعید کو سب سے زیادہ تیر لگے، بازوؤں پہ تیر لے چکے تھے، ایک تیر ان کے سینے پہ بھی لگ چکا تھا، ان کے پیروں میں تیر لگ چکے تھے، مگر اتنی دیر تک وہ اپنے آپ کو روکے رکھا انہوں نے کہ جب تک امام حسین نماز کا سلام آخر نہ کہہ دیں. اور جیسے ہی امام حسین نے سلام آخر کہا، وہاں جناب سعید زمین پہ گر گئے. امام نے آگے بڑھ کے ان کا سر اپنے زانوں پہ لے لیا. سنیں گے؟ انہوں نے اپنا سر ہٹا دیا. امام نے پھر زانوں پر لیا، پھر انہوں نے سر ہٹا دیا. تو امام نے ان سے پوچھا تم اپنا سر کیوں ہٹاتے ہو؟ کہ مولا یہ شہزادوں کی جگہ ہے، مولا یہ سکینہ کی جگہ ہے، مولا کہاں زانوے حسین اور کہاں مجھ جیسے غلام کا سر؟ امام نے فرمایا سعید میں چاہتا ہوں تمہارا سر ہمارے زانوں پر رہے، اجرکم اللہ. تو اسی اثنا میں حضرت سعید نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا مجھے حبیب سے بات کرنی ہے. حضرت حبیب ابن مظاہر اسدی صحابی رسول بھی ہیں، مولا علی کے چاہنے والے بھی ہیں، کربلا میں امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے ہیں. وہ کچھ عقب میں کھڑے تھے. امام حسین نے آواز دے کر کہا حبیب کو بلاؤ، سعید یاد کر رہے ہیں، آخری وقت ہے، کسی بھی وقت روح پرواز کر جائے گی. فرمانے لگے مجھے حبیب سے بات کرنی ہے. امام نے آواز دی تو حبیب جلدی جلدی قریب آئے. تو سعید نے اشارہ کر کے کہا کہ اپنا کان میرے دہن کے قریب لاؤ. تو حبیب، ایسا لگ رہا ہے جیسے صرف حبیب کو ہی کہنا چاہتے ہیں کچھ، کوئی اور نہ سننے پائے. امام نے تو گود میں لیا ہوا ہے نا. تو حبیب نے اپنا سر ان کے دہن کے قریب لے جا کر سنا تو کہہ رہے تھے حسین کو چھوڑ کے نہ جانا، میرا مولا اکیلا ہو جا رہا ہے، حسین کو تنہا مت چھوڑنا. اسی اسنا میں ایک مرتبہ سعید، بس آخری جملے، اسی اسنا میں ایک مرتبہ سعید نے مسکرانا شروع کیا. سعید ابن عبداللہ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. امام نے فرمایا سعید مسکرا کیوں رہے ہو؟ کہ مولا میرے سرحانے رسول اللہ آ گئے، مجھے کہہ رہے ہیں تم نے میرے بچے کی جان بچائی ہے، میں تمہیں جنت میں لے جانے آیا ہوں. امام نے فرمایا مرحبا ہنی لکا، مرحبا ہنی لکا، مبارک ہو میرے نانا تمہارے سرانے آ گئے. کچھ ہی دیر کے بعد پھر سعید مسکرائے. امام نے فرمایا اب کیوں مسکرائے ہو؟ کہ مولا میرے سرحانے علی آ گئے ہیں، مجھے جنت کی بشارت دے رہے ہیں. سنیں گے زدارو؟ آخری جملہ ہے میرے آج کی مجلس کا. کچھ دیر کے بعد سعید کی آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوئے. امام نے فرمایا سعید رو کیوں رہے ہو؟ کہ مولا میرے سرحانے آپ کی ماں زہرا آ گئے اور مجھ سے کہہ رہی ہیں تم نے میرے بچے کی جان بچائی ہے، میں خاتون جنت تمہیں جنت میں لے جانے آئے. الا لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام زمانہ کے ہمیں خادموں میں شمار فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. الہی و سیدی و مولائی اغفر لی اولیائک یا حسین.